اس لیے میرے بچوں اس وقت میں پوری امت کو، اس امت میں یہ فتنے کے اندر میں جھلس رہی ہے ولیوں کی مخالفت کی، مولویوں کی وجہ سے۔ امت تو بیچاری معصوم ہے، امت بڑی معصوم ہے نا جی۔ آج بھی خدا کی قسم امت کے 85% طبقے کے دل میں غوث و خواجہ کی محبت ہے، کوٹ کر بھری ہوئی۔ ان 15% کی وجہ سے ان کا حشر کیا ہوگا اللہ ہی جانے، جو جان کر بھی امت کے رخ کو بدل دیتے ہیں۔ اپنے محسنین جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر، اپنی جان و مال، اپنے بیوی بچوں، اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر، جو صرف تم کو ایمان دینے کے لیے تمہارے محسن بن کر آئے تھے، تمہارے باپ داداؤں کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا، ان سے یہ ظالم ان اولیاء سے ان کو کاٹتے ہیں۔ لیکن ذرا رخ سیدھا کرو، رخ سیدھا کرو۔ بیل ہے نا جی، بیل ہے، گائے ہے، سمجھ میں آ رہی؟ جس گھر کے اندر میں پلا وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ اگر کوئی چور چرا کے لے کے چلے بھی گیا، 2 دن کے بعد میں وہ گھر کی طرف میں غلطی سے اگر لے کر آ لیا نا، تو وہ چور کے ہاتھ کی رسی کو توڑ کر مالک کے گھر میں آ جاتا ہے۔ آتا کہ نہیں آتا؟ مگر وہ گلی میں نہیں آنے دیتا، عقل مند چور ہے تو۔ اب بدھو احمد کے سر کا ہے، جان دو نا، اپنے ہاتھ میں چابی رسی اب لے کے جائیں گے، بلکہ اگر وہ گلی میں آ گیا تو اپنے مالک کے گلی میں آنے کے بعد میں سنتا ہوں اس کو سنگ دبا دیتا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ معلوم ہے کہ نہیں تجربہ؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ پوری طاقت آ جاتی اس کو میرے مالک کا گھر۔ امت کا اس وقت میں میرے بچوں، خانقاہ محمدی والوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے مالک اور ان کے آقا، ان کے ایمان کو دینے والے خواجہ خواجگان کی چوکھٹ ہے۔ اگر امت کو خواجہ جی کی چوکھٹ اگر بتا دو تو پھر اسی پھرتی کے ساتھ میں سنگ مار کر دشمنوں کو، ان کی مسجدوں کو اور ان کی جماعتوں کو، ان کے مسلکوں کو چھوڑ کر اپنے مالک کی، غریب نواز کی چوکھٹ پر امت آ جائے گی۔ اب ضرورت کس بات کی ہے کہ اس گلی سے تو لاؤ، غریب نواز کی گلی پر لے کر آؤ امت کو۔ جب پہچان لیں گے کہ حقیقی ہمارے محسن تو یہ ہے، یہ مسلک یہ جماعت 100-150 سال کی، انہوں نے تو گمراہ کیا، ہم کو اپنے مالک سے کاٹا۔ آ جائیں گے اس گلی کے اندر میں، خانقاہ محمدی کا نظام خدا کی قسم غریب نواز کی گلی میں پہنچانے کا امت کو نظام ہے۔ لا لو گلی میں، پھر اس امت کو وہ لوگ سنبھال نہیں سکیں گے، بلکہ مجبور ہو جائیں گے، آ جائیں گے غریب نواز کی چوکھٹ پر، اولیاء کی چوکھٹوں پر، کیونکہ وہ جانتے ہیں امت معصوم ہے 85، مگر ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہمیں چشمے لگا لیے، انہوں اہل حدیث، انہوں تبلیغ، انہوں جماعت اسلامی، ارے وہاں کہاں ہوتا جی، انہوں نہیں ہے نا جی، وہ نہیں ہے نا جی، انہوں ویسے نا جی، ارے نہیں، تیرے دل کے اندر میں بھی کچرا ہے، جس کے دل میں کچرا نہیں ولایت کا نور ہوتا ہے، وہ تو صرف نسبت مصطفیٰ اور کلمے کی بنیاد پر ہی ایمان والوں کو مسلمان سمجھتا ہے۔ تمہارے ذہنوں کے اندر بھی اگر یہ چیز آ رہی ہے تو تمہاری میری کمزوری ہے۔ ہم مسلک و جماعت والے نہیں ہیں، ہم چشتی فقیر ہیں، تو ہماری پہچان یہ ہے کہ ہمارے دل میں پوری امت کے لیے یہ نظر ہو کہ وہ کلمے کی بنیاد پر میرے آقا کی امت ہے۔ اب امت بنا کر اب تم سے اور مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواجہ کی گلی بتاؤ ان کو، امت کو، کس کو؟ امت کو۔ اس لیے میرے بچوں 15% کے مقابلے پر 85% امت کو نظر انداز کر دینا، یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ یہ تمہارے روزانہ چشتیے فیضان چشتیہ کی محفلیں امت کو خواجہ کی گلی بتانے کا نظام ہے۔ امت کو اگر خواجہ کی گلی مل جائے گی، خدا کی قسم ان اولیاء کی چوکھٹوں پر امت آ جائے گی، ان کو اپنا گھر مل جائے گا۔ بیل نہیں سنتا، یہ تو انسان ہے، کہہ دے گا کہ 800 برس پہلے میرے باپ داداؤں کو انہوں نے کلمہ پڑھا، میں ان کو چھوڑ دیا، مجھ سے بڑا قصور ہوا، یا غریب نواز معاف کیجئے۔ خدا کی نظام ہے، روحانیت متوجہ ہوگی، ان کو کمالات حاصل ہوں گے، امت کو اصل دین ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو خانقاہ محمدی کا نظام خواجہ کی گلی بتانے کا نظام ہے۔ اب اس گلی بتانے کے لیے میرے بچوں ایک نظام تو یہ کرنا ہے، تمہاری خانقاہیں ہیں، اب چونکہ خانقاہوں کا خواجہ کی گلی کو بتانا سلطان الہند ہے، ہندوستان کے مالک ہیں وہ، اس لیے یہاں پر بھی مذہب اور فرقوں کا بھید بھاؤ مت رکھو، بلکہ ہر انسان کو اولیاء کی چوکھٹیں بتاؤ، یہ راستہ بتاؤ، اس لیے کہ مالک ہے وہ ملک کے، اور ان کی چوکھٹ بتانے کے لیے ان کے اولیاء کے نظاموں کو انسانیت کے سامنے رکھو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سلطان الہند صرف مسلمانوں کے لیے ولی نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ملک کے مالک ہے۔ تو خانقاہ محمدی والے
تم لوگ بھی اپنے خانقاہوں کے اندر میں ایسا نظام بناؤ کہ تمہاری خانقاہوں میں روزانہ ایک ایک آدمی اپنی ذمہ داری لے کر اپنی سعادت سمجھ کر 10 کلو 15 کلو 20 کلو 25 کلو 50 کلو جتنی حیثیت ہے ترکاری کی بریانی یا کھچڑی بناؤ، دہی بناؤ، چٹنی بناؤ، اور خانقاہوں میں بنا کر بگونے لے کر جاؤ، اور دور دور کے نئے نئے محلوں کے اندر میں جا کر ظہر کی نماز کے بعد وہاں پر پردہ اردہ لگاؤ، فلیکسی لگاؤ، مائک وغیرہ لگا دو، غریب نواز کی منقبتوں کے بعد میں عشاء کی نماز کے بعد میں وہاں پر مجلس رکھو۔ کیا رکھو؟ مجلس فیضان چشتیہ خواجہ خواجگان ہند الاولیاء عطائے رسول۔ اب جمع ہو جائیں گے اس محلے کے اندر میں، چل پھر کر سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو بولو کہ سلطان الہند خواجہ خواجگان کی نسبت کی محفل ہے، آپ کو دعوت بھی آئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ خانقاہ محمدی سے کرنے کا نظام ہے۔ یہ اپنی خانقاہوں کو ویران مت کرو کہ تم 10-15 آدمی جا رہے گوشت بریانی کھا لے رہے واپس آ جا رہے۔ یہ چشتی نظام کے آگے بڑھانے کا نظام نہیں ہے۔ تم کرو اپنے گھروں کے اندر اپنے خاندان والوں کو، محلے والوں کو جوڑنے کے لیے، لیکن خانقاہوں کے اندر میں ایسا نظام ہونا چاہیے ایک ایک آدمی ایک ایک دن کی اپنی ذمہ داری لے کر ترکاری کی بریانی بناؤ، دہی بنا دو، ہے کہ نہیں؟ کم خرچ بھی ہو جائے گا۔ 10 کلو 20 کلو 25 کلو جس محلے کا جو نظام ہے خانقاہ میں بنا لو، کم خرچ کے اندر بہترین ہو جائے گا۔ آٹو میں ڈالو، اس کو پہنچا دو مغرب کی نماز کے بعد میں وہاں پر، اور مغرب کی نماز کے بعد میں وہاں پر آپ لوگ بھی پہنچ جائے، اور پورے محلے کے اندر میں فرد سے ہر مسلمان غیر مسلم سے ملے کہ سلطان الہند خواجہ خواجگان کی نسبت پر محفل ہے، آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جمع ہو گئے لوگ، اس کے بعد میں وہاں پر محفل کرو، اور پورے محلے والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے دعا کرو۔ کیا کرو؟ دعا کرو۔ دعا کرنے کے بعد میں بڑی محبت اور عظمت کے ساتھ میں آپ لوگ خود ایک ایک آدمی کو کھانا ڈال ڈال کر، چاہے بھیڑ ہو کہ مانگ ہو کہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو کہ پرایا ہو، عظمت کے ساتھ خواجہ خواجگان کا مہمان سمجھ کر ان کو کھلاؤ۔ گوشت ہوگا تو وہ لوگ نہیں کھائیں گے نا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے نئے محلوں کو منتخب کرو۔ میرے مرید اور خلیفاؤ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر یہ مشورہ کر کے مجھے بتانا، چاہے وہ کلیڑے والے ہوں کہ چاہے وہ منچریال والے ہوں کہ لکشمی پیٹ والے ہوں، کاغذ نگر والے ہوں کہ سرسنے والے ہوں کہ خانقاہ محمدی عادل آباد والے ہوں۔ اب یہ نظام نہیں، آج سے یہ نظام ہے۔ تمہارے گھروں کی محفلیں تمہارے گھروں پر مبارک، تمہارے خاندانوں کے لیے مبارک، کھاؤ گوشت بریانی، لیکن خانقاہوں میں ایک ایک آدمی اپنے ذمے لے کر ترکاری کی بریانی اور دہی کا برہانی بناؤ، اور خانقاہوں میں بناؤ، 10 کلو 20 کلو 25 کلو کا لنگر یہاں پکاؤ، کم خرچ میں پک جائے گا۔ اور پھر عصر کی نماز کے بعد میں جا کر وہاں پر فلیکسی لگا دو، ایک اسٹیج بنا دو، وہاں پر مائک وغیرہ سیٹ کر دو، پھر پورے محلے کے اندر میں چل پھر کر کہ بھائی عشاء کی نماز کے بعد میں خواجہ خواجگان کی نسبت کی محفل ہے، خواجہ جی کے فیضان چشتیہ کی، چونکہ رجب کا مہینہ ہے، سب کو بلا لو، 5 جمع ہونے دو، 500 جمع ہو جائے دو، ان سب کو محفل کے ہونے کے بعد میں سب کے لیے، اس محلے والوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے دعا دو۔ کیا کرو؟ دعا دو، سب اس سے محبت کے ساتھ ملو، اور سب کو اپنے ہاتھوں سے ڈال ڈال کر لنگر کھلاؤ۔ یہ ہے خواجہ خواجگان کا پریکٹیکل خانقاہی نظام۔ اب پہلوان یہ، چلو وہ بھی غنیمت ہے، خواجہ جی کی نوازش کا نظام ہے، یہ اپنے گھروں پر کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اپنے خاندانوں کو جوڑنے کے لیے۔ یہ تو پھر کھاتے پیتے جانے روحیں تو ایسی بن گئے نا جی، بلائے مگر ہم کو خالی ترکاری کی بریانی کھلائے بولتے بولیں گے نا، گوشت ذرا دادا بہت چل بولے رہتے نا، ہمارا عابدی جو ہوتا گوشت بھی نہیں کی، چکن بھی نہیں کی بولتے نہیں۔ خانقاہوں میں ترکاری کی بریانی بناؤ، آسان ہے کہ نہیں؟ کم سے کم میں ہو جاتا ہے، بخیلی کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ آپ عام انسانوں کو بھی بتا سکیں گے۔ ایک ایک آدمی اپنی ذات کے اوپر، ایک ایک مجلس، ایک ایک محلے کی، ایک ایک دیہات کی لے لے اپنے ذمے، اور پھر محنت کیا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد میں وہاں پر جا کر پردے بند دو، اسٹیج بنا دو، فلیکسی لگا دو، مائک وہاں پر سیٹ کر دو، اور پھر پورے محلے والوں کو دعوت دے دو کہ آج آپ لوگ آئیے، عشاء کی نماز کے اندر محفل بھی ہے، محفل کے بعد میں لنگر بھی ہے، لنگر بھی کھائیے، احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ سب کو دعوت دو، جتنے جمع ہو جائے ان کو مجلس میں رکھو، مجلس کے بعد میں پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے لنگر ڈال ڈال کر کھلاؤ۔ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اس لیے خانقاہ محمدی کا نظام آج آپ حضرات کو یہ تحفے کے اندر میں دیا گیا ہے، سلسلے چشتیہ کا۔ کیوں
کہ ہماری خانقاہوں کا مقصد انسانیت کو خواجہ کی گلی تک پہنچانا ہے. گلی تک پہنچانا ہے، چوکھٹ خواجہ تک نہیں. چوکھٹ خواجہ تک کون پہنچے گا؟ جو ان کی چوکھٹ کو بنایا، جو سلسلے سے وابستہ ہو، وہ پہنچے گا وہاں پر. مگر گلی تک تو پہنچانے کا انتظام کرو. اب جب مجلس ہو گئی اس کے بعد میں پھر سب کے لیے دعا بھی ہوگی، تو پھر اعلان ان کے سامنے کرنا کہ کل کو مجلس فلاں جگہ ہے، اور پھر ہر اتوار کو یہاں کی مجلس کا اعلان وہاں پر کرنا کہ خانقاہ میں سال کے 12 مہینے اتوار کے دن مغرب سے عشاء تک کیا مجلس ہوتی ہے. اس مجلس میں بھی آپ حضرات تشریف لائے، مرد و عورت. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح سے کل سے اپنے اپنے ذمے لے کر ایک ایک محلے کو، ایک ایک دیہات کو ٹارگٹ بنا کر اپنی خانقاہوں سے لنگروں کو بنا کر روزانہ لنگر پکے خانقاہ میں، اور ترکاری کی بریانی پکاؤ، تیز کھچڑی بناؤ، دہی کی چٹنی بناؤ یا کوئی اور چٹنی بناؤ، اور آٹوں میں ڈال کر لے کر چلے گئے. مغرب کی نماز کے بعد میں عشاء کے بعد مجلس ہوئی، نکال کر پھر پلیٹوں میں، پلیٹا بھی خانقاہوں سے لے جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ یہیں سے لے کے جاؤ. چادریں وغیرہ یہ وہ اوپر کا کچھ تو بھی ہے، مائک وغیرہ کا سیٹ کرنے کا نظام ہے، تو وہ اپنے حساب سے کر لینا. 200 400 500 1000 کے اندر میں ہو جائے گا. اس طرح سے خانقاہ والے آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے کون کون کن کن محلوں میں، عادل آباد کے اسی طریقے سے ہر مقام کی خانقاہ کے اطراف میں ایسے محلے بھی ہیں نا، تو اس لیے ساری انسانیت کو خواجہ کی گلی بتانا ہے. گلی بتانے کا مطلب ہے کہ ان کی گلیوں سے گلی کو بتاؤ. اب جو خانقاہ میں آئے انہی کو اگر بتائیں گے نہیں، پھر جن کو گلی مل گئی ہے وہ خانقاہ پر آئیں گے، تو پھر وہ آگے بڑھیں گے تو چوکھٹ غریب نواز ان کو ملے گی. ورنہ چکر میں پڑے رہو گے، وہی 10-15 اپنا بگارا کھانا، اپنا پکانا، اپنا کھانا. یہ نہیں، بلکہ یہ ارادے کے ساتھ میں اپنے گھر کی محفلیں گھر میں برکت لینے کے لیے کر لو. وہ 10-15-20 آدمی کی محفلیں کر رہے ہیں، خوب کھاؤ گوشت مچھلی، اور خوب کھاؤ کوفتے شامی کباب، خوب کھاؤ کھلا لو خواجہ جی کی نسبت اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو. اب حالت تو یہ ہو جا رہی کہ کسی کو اب مجلس ہونے کے بعد سوارے بدھ چوروں کے سر کا کھا کے چل جا رہے، نہ سنے، نہ مقصد پورا ہوا، نہ گلی ملی، نہ چوکھٹ سمجھ میں آئی. مقصد فوت ہو رہا ہے. اس کے بجائے ہر ایک اپنے ذمے لے کر اپنی ذمہ داری کے ساتھ، کیوں احمد ہے کہ نہیں، روزانہ کوئی مشکل بات نہیں ہے نا. 10-15 کلو کا ترکاری کی بریانی پک جانا، یا تیز کھچڑی بن جانا، کھچڑی بن جانا، دہی بن جانا، یہاں پر بنے گا بگونے میں، کیونکہ وہاں پر پکا ہوا تو بڑا لمبا چوڑا نظام بن جاتا ہے. خانقاہ ہے تمہارے لیے، یہاں پر بناؤ، اور یہیں سے بگونے کے اندر میں آپ کے دستر بھی لے جاؤ، اور اکابیہ وکابیہ بھی لے جاؤ، ذمہ داری کے ساتھ لے جاؤ، خوب کھلا کر. غریب نواز کی نوازش نہیں ہے. ہر خانقاہ والے اس نظام کے ساتھ میں کہ گلیوں میں جا کر خواجہ کی گلی بتاؤ، تب تو ہے کہ گھر گھر خانقاہ محمدی سے خواجہ غریب نواز کا صدقہ لٹ رہا ہے. اب اس کو کہیں گے گلیوں میں جا کر خواجہ کی گلی بتاؤ. اور خواجہ کی گلی کون سی ہے؟ خواجہ کی گلی خانقاہ محمدی ہے. چوکھٹ غریب نواز خانقاہ محمدی ہے. یہاں پر آئے تو وہاں پر اعلان کرو کہ ہر اتوار کو وہاں لنگر بھی لٹتا ہے، مجلس بھی ہوتی ہے، ہر اتوار کو میں اپنے دوست احباب کے خانقاہ کو آیا کرو. گلی مل جائے گی تو چوکھٹ پر بھی آ جائیں گے نا. ورنہ بات میرے گھر کی مجلس ہوئی، 10-15 آدمی کو میں بلا لیا، اور آپ کے گھر میں مجلس ہوئی، بریانی پکی ماشاءاللہ، وہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، بات ختم. نہیں، یہ نہیں، بلکہ ہم کو گلیوں میں جا کر خواجہ کی گلی بتانا ہے، اور گلیوں میں جا کر گلیوں کو خواجہ کی چوکھٹ سے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ یہ ذمہ داری ہے ہم خانقاہ محمدی والوں کی. بچے ہوئے پورے رجب المرجب کے مہینے کے اندر میں ہر آدمی اپنا ایک ایک دن لے لے کر اس طریقے سے سادہ سیدھا گوشت یہ وہ نہیں اس میں، بلکہ ترکاری کی بریانی ہو یا کھچڑی ہو، سادی کھچڑی ہو، چٹنی ہو، میٹھا ہو، ٹھیک ہے، اپنے ذوق کی بات ہے. اس اعتبار سے پوری ذمہ داری اپنے ذمہ لے کر، اپنے ساتھ میں اپنے پیر بھائیوں کو لے کر، 2-4 کو لے کر، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے.